ورلڈ وار انسانی تاریخ کا وہ المیہ جس میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں نے اپنی جان دی، لیکن آخری یورپین اقوام نے ایسی کون سی ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جس کی وجہ سے عظیم جرمن نازز بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ آئیے میرے ساتھ اور جانیے ایک ایسے انسان کی کہانی جس نے ایسی ڈسکوری کی کہ پوری دنیا حیران رہ گئی، جو آپ نے اس سے پہلے نہ کبھی سنی ہوگی اور نہ کبھی دیکھی ہوگی۔ Standing heel to heel, waiting for the Führer's final speech. And the high spot comes when, after a detailed review, not been in vain. جی ہاں، یہ واقعہ تھا 1920 کا، جب برطانوی اخبار دی گلوب کے 4 اکتوبر 1920 کے ایڈیشن میں ایک ایسی تحریر شائع ہوئی جس کی ہیڈ لائن تھی ایک جعلی پیرس، جرمن حملہ آوروں کو جھانسا دینے کا فرانسیسی منصوبہ۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ کیموفلاج گلیاں، فیکٹریاں، گھر، ریلوے اسٹیشن اور ٹرینیں، در حقیقت یہ کیموفلاج دارالحکومت تھا۔ یہ خیال الیکٹریکل انجینئر جیکوپوزی کے ذہن میں آیا تاکہ جرمن طیاروں کو فرانسیسی دارالحکومت سے دور رکھا جا سکے۔ اس جعلی شہر پر بمباری کے ذریعے اموات اور تباہی روکی جا سکے۔ تاہم جرمنی نے امن کا راستہ اپنایا اور جیکوپوزی کے انوکھے منصوبے کی آزمائش نہ کی جا سکی۔ 30 اگست 1914 کو پہلی بار جرمن طیاروں نے پیرس پر بمباری کی۔ جرمن ریپٹر ٹوب نامی طیاروں کی مدد سے 4 چھوٹے بم پیرس پر گرائے گئے۔ اس سے البتہ اموات تو کم ہوئی مگر ذہنی نقصان کہیں زیادہ تھا۔ فرانس کا دارالحکومت اب میدان جنگ بنتا دکھائی دے رہا تھا اور یہ تاثر عام تھا کہ دشمن کے حملوں سے خواتین اور بچے بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اس کے بعد شہر پر آئندہ 18 مہینوں کے دوران وقفے سے حملے ہوتے رہے۔ After these attacks, the German overseas news agency said, "This city, hitherto almost untouched, has been carpeted by heavy and..." 29 جنوری 1916 میں 2 زیپلین طیاروں کی بمباری نے پیرس کو نشانہ بنایا اور جرمن حملے میں 24 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہوئے۔ آنے والے مہینوں میں پیرس پر فضائی حملوں میں تیزی آتی گئی۔ 1917 میں پیرس اس لیے بچ گیا کہ جرمنی نے اپنے فضائی حملوں میں لندن کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جون کے دوران ایک فضائی حملے میں 162 برطانوی شہری ہلاک ہوئے۔ فرانس کو معلوم تھا کہ اگلی باری انہی کی ہے، لیکن وہ اپنا دفاع کیسے کر سکتے تھے؟ جیکوپوزی نامی شخص جو پیشے سے الیکٹریکل انجینئر تھے کو لگا کہ اس کے پاس ایک حل ہے۔ 1917 میں محکمہ دفاع کے جنگی حکمت عملی کے دفتر نے انہیں فرانس کو فضائی حملوں سے محفوظ رکھنے کا منصوبہ دیا، جس کے تحت جرمن بمبار طیاروں کو جھانسا دینے کے لیے ایک جعلی پیرس بنایا جانا تھا۔ موجودہ حالات میں شاید یہ منصوبہ عجیب لگے مگر اس وقت محسوس کیا گیا کہ یہ حکمت عملی مؤثر ہو سکتی ہے۔ دشمن طیارے رات کے اوقات میں پیرس کے اوپر کسی تکنیکی سہولت کی مدد سے نہیں بلکہ جغرافیہ کی مدد سے پہنچتے تھے۔ وہ دریائے سین کی جانب بڑھتے ہوئے فرانسیسی دارالحکومت پہنچتے تھے اور پھر اپنے بم گراتے تھے۔ دریائے سین ہوا کے رخ سے چلتا ہے اور پیرس کے بیچ سے گزرتا ہے اور تاریخی عمارتیں جیسے ایفل ٹاور بھی یہیں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ دریا کسی اونٹ کے کوہان کی طرح ایک بار نہیں بلکہ 2 بار بل کھاتا ہے۔ جیکوپوزی سے کہا گیا کہ دوسرے بل پر یہ جعلی شہر تعمیر کیا جائے۔ اس کے ساتھ صنعتی زون سمیت 2 مزید نقلی علاقے بنائے گئے جو پیرس کے مشرق میں 10 میل دور تھے۔ جیکوپوزی نے دیوبند کے مقام پر 1918 میں کام شروع کیا اور پیرس کے سب سے مصروف ریلوے اسٹیشن کی نقل تیار کی۔ انہوں نے چلتی ہوئی ٹرین جیسا منظر بھی پیش کیا۔ ٹرین کی بوگیاں دکھانے کے لیے انہوں نے اطالوی لکڑی کے تختے استعمال کیے
اور اندرونی روشنی کے لیے کنویئر بیلٹ پر روشنیوں کا جال بچھایا گیا۔ فضا سے یہ ایسا منظر پیش کرتا تھا جیسے کوئی ٹرین چل رہی ہے۔ صنعتی زون ان کا اگلا مرحلہ تھا۔ جیکوپوزی نے انہی تختیوں کی مدد سے فیکٹریوں کا ڈھانچہ بنایا اور چھت پر مختلف رنگوں کا پینٹ کیا گیا۔ سفید، پیلے اور سرخ چراغ نصب کر کے آگ اور دھوئیں کا منظر پیش کیا گیا، جیسے فیکٹری میں کام جاری ہے۔ ان کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ جعلی منظر اصل محسوس ہو، جو بہت ہی مشکل کام تھا۔ جیکوپوزی کا منصوبہ مکمل ہونے والا تھا جب جرمن طیاروں نے 16 ستمبر کو پیرس پر 22,000 کلو گرام کے بم گرائے، جس سے بے پناہ تباہی پھیلی۔ آئندہ اگر جرمن بمبار طیارے آتے تو اس نقلی شہر کو فعال کر دیا جاتا، مگر وہ اس کے بعد کبھی نہ آئے۔ 2 ماہ بعد جنگ ختم ہو گئی اور جیکوپوزی جرمن پائلٹوں کو جھانسا نہ دے سکے۔ اس کے باوجود فرانسیسی حکومت کے لیے یہ دفاع کا ایک عام حصہ تھا۔ جیکوپوزی کے منصوبے کو خفیہ رکھا گیا، مگر 1920 کے دوران برطانوی اخباروں تک یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ اخبار دی گلوب نے اکتوبر کے اوائل میں یہ بڑی خبر دی۔ اس کے بعد دی السٹریٹڈ لندن نیوز نے اسے 6 نومبر 1920 کو شائع کیا اور تصویر کے ساتھ یہ سرخی لگائی کہ پیرس کے باہر جعلی پیرس، ایک شہر جسے بمباری کے لیے تعمیر کیا گیا۔ اس تصویر میں نقشوں اور تفصیلات کو شائع کیا گیا اور اخبار نے اسے دلچسپ انکشافات قرار دیا۔ فرانسیسی حکومت نے جیکوپوزی کو 1920 کی دہائی کے دوران سرکاری اعزاز سے بھی نوازا۔